Pakistan and China just unlocked another avenue of partnership. Yes, I'm talking about CPEC 2.0. یہ صرف روڈس کی یا پورٹس بنانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم بات کریں بلینز ان انویسٹمنٹس اینڈ انڈسٹری اینڈ ریجنل پاور شفٹ، اور ساتھ ہی ساتھ ایک میسج بھی بھیج رہا ہے بیجنگ ٹو دا ورلڈ، اینڈ that it is doubling down on Pakistan as its key ally in South Asia. So this is important, and we are going to look into it in detail today. Pakistan and China are about to unlock another chapter in their partnership, CPEC 2.0. Yes, this is not about the roads or the ports anymore. We are talking about بلینز آف ڈالر آف انویسٹمنٹ ہوگی. ہم بات کریں انڈسٹریز کی، ہم بات کریں گے ریجنل پاور شفٹ کی، اور ایک میسج دنیا کو جائے گا. وہ میسج یہ جا رہا ہے کہ بیجنگ از ڈبلنگ ڈاؤن آن پاکستان ایٹ اٹس کی ایلائی ان ساؤتھ ایشیا. سو دس از این امپورٹنٹ میسج جو پوری دنیا کو جا رہا ہے. اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں اس کے کانٹیکس میں، تو شہباز شریف نے 6 days کا وزٹ کیا چائنا، اور اس میں انہوں نے ہائی اسٹیک میٹنگس کی، ایس سی او کے سمٹ اٹینڈ کیا. پھر انہوں نے بہت سارے ایسے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز اور ڈیلس کے اوپر سائنس کیے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی. ساتھ ہی انہوں نے پریمیئر لیگ کے ساتھ مل کے لانچ کیا سیکنڈ فیز آف سی پیک. اب سی پیک کا جو سیکنڈ فیز ہے یہ کیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. جو فرسٹ فیز تھا سی پیک کا، اٹ واز اباؤٹ دا پورٹس اینڈ گوادر پورٹ کی بات تھی، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات تھی، اس کے اندر روڈس کی بات تھی. لیکن یہ جو سی پیک 2.0 ہے، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروجیکٹس کی بات کر رہا ہے، اور یہ ساتھ ہی بات کر رہا ہے بزنس ٹو بزنس وینیوز کی، اور اس سے جابس کے پرومسز آ رہے ہیں، اس سے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کی بات آ رہی ہے، انڈسٹریل ریلوکیشن کی بات ہو رہی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پاکستان کی اکانومی کے لیے تو لائف لائن ہے ہی ہے. چائنا کو بھی ان سب کی بہت ضرورت ہے، بیکاز آبویسلی چائنا کو ایک اسٹیبل پارٹنر چاہیے، اسپیشلی وہ پارٹنر جو انڈیا کے ویسٹرن فلینک میں ہو، اور اور چائنا کو سیکیور ٹریڈ روٹس بھی چاہیے جو پاکستان پرووائڈ کرے گا. اس میں بہت سارے ایسی چیزیں بھی ہم انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جو اس کے ڈیلے کا ریزن بنیں گی یا اس کے لیے پرابلم کریٹ کریں گی. ہم اس کو بھی آج والی ویڈیو میں ضرور ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو ہم کی ڈیلز کو دیکھ لیتے ہیں کہ کی ڈیلز کون سی سائن ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان کی جو امپورٹنٹ ڈیل سائن کی ہے وہ 8.2 بلین ورتھ کے ایگریمنٹس ہیں جو بیجنگ کے ساتھ سائن کیے ہیں B2B اس میٹنگ کے اندر، اور ساتھ ہی $7 بلین کے ایم او یوز سائن کیے ہیں. 1.54 بلین ڈالر کے جوائنٹ وینچرس کے اوپر بات کی ہے جو کہ کور کر رہے ہیں الیکٹریسٹی وہیکل کے سیکٹر کو، کور کر رہے ہیں سولر مینوفیکچرنگ کو، ایگریکلچر کو، اینڈ دین کیمیکلز اینڈ اسٹیل. اور یہ وہ سارے آسپیکٹس ہیں، یہ وہ سارے سیکٹرز ہیں جس کے اوپر پاکستان کو بھی ڈیولپمنٹ کی بہت ضرورت ہے. یہ سیکنڈ فیز B2B انویسٹمنٹ کانفرنس کا اس کے میجر ہائی لائٹس میں اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ آسپیکٹس ڈسکس ہوئے تھے، جس میں 850 آلموسٹ کمپنیز تھیں، اور یہ کمپنیز پاکستان اور چائنا دونوں سے تھی. آلموسٹ 300 پاکستانی کمپنیز تھی اور 500 چائنیز کمپنی تھی. اور وہ کیا ایکسپلور کری تھی؟ they were exploring various deals on 9 priorities سیکٹر تھے اس کے اندر، جس میں ای ویز تھی، اس میں سولر پینلس کی بات تھی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات تھی، اس کے اندر لیدر، آئرن، کاپر، فارماسیوٹیکل، ٹیکسٹائل کی بات تھی، کنسٹرکشن کمپنیز کی بات تھی. تو یہ سارے سیکٹرز جو ہیں اس کے اوپر دے آر ریڈی ٹو ہیو اے کولیبریشن، جو کہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسپیشلی ایک کوئی بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک اسٹرکچر اگر کسی ملک میں سکسیزفل ہو جاتا ہے تو اسی اسٹرکچر کو دوسرے ملک میں امپلیمنٹ کرنا ایز اے ماڈل بہت ضروری ہے، تاکہ اس سے وہی آپ کو بینیفٹ اچیو ہو سکے جو آپ نے اس کو آلریڈی وٹنس کر لیا ہوا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ وہ یہاں پہ امپلیمنٹیشن اس کی ضروری ہے. ساتھ ہی گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اسپیشلی، انہوں نے ایک اسپیشل انویسٹمنٹ پچ بک کی بات کی ہے کہ وہ پچ بکس بہت ضروری ہیں جو کہ میچ میکنگ کروائیں گی بٹوین ویریس انڈسٹریز. اور ساتھ ہی بیسک گول جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا اچیو ہوگا، وہ گول اچیو ہوگا کہ چائنیز کیپٹل، چائنیز ٹیکنالوجی اینڈ چائنیز مینجمنٹ پریکٹسز ان پاکستان، وہ سب پاکستان میں لے کر آنا ضروری ہے. کیوں؟ بیکاز یہاں پہ ایکسپورٹ ڈریون انڈسٹریز بنائے جا سکیں اور اسٹرینتھن کیا جائے پاکستان کے ریزروز، فارن ریزروز کی بات کی جا رہی ہے جو پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے. سو دس از دا میجر فیکٹر
اس کی ریزنز یہ ہیں. اسی طرح جو اور فردر ویژنز اور کمٹمنٹس دیکھی جا رہی ہیں، شہباز شریف نے جن کو ڈسکس بھی کیا، انہوں نے کہا کہ اٹس اے لانگ مارچ آف اکنامک گروتھ، اس میں بہت کام کرنا ہے ہمیں، لیکن ایٹ لیسٹ ہم نے اسٹارٹ کر لیا اس کے اوپر. اینڈ دوسری امپورٹنٹ چیز انہوں نے بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ اینی سیکنڈ ڈیلے. ٹھیک ہے، تو اب وہ ایک سیکنڈ کا ڈیلے بھی وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے اس میں، لیکن وہ جو ڈیلیز ہیں اس کی کیا وہ اس کے ریزنس کو ایڈریس کر سکیں گے، اٹس اے بگ کویسچن مارک. ریزنس وہ ویری کر رہی ہیں فرام اکنامک، فرام جیو پولیٹیکل، فرام پولیٹیکل، فرام اینڈ دا سیکورٹی ریزنس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہم فردر ابھی اس پہ بات بھی کریں گے. تو ویژن تو اچھا ہے، لیکن کیا آپ اس میں کمٹمنٹ شو کر سکتے ہیں؟ جیسے بھی ہم سیکورٹی کی بھی بات کریں تو سیکورٹی جو ہے وہ یہ سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا نے ابھی تک $25 بلین سی پیک میں انویسٹمنٹ کر دی ہوئی ہے، لیکن بلوچستان کے جو حالات چل رہے ہیں اس سے بیجنگ بہت کاشیس ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے چائنیز نیشنل جو ہیں وہ ان کو وکٹم کیا جا رہا ہے، دے آر بینگ ٹارگیٹڈ ان دا ویریس ایریاز آف بلوچستان، جو وہاں پہ ایز اے ورکر آئے ہوئے ہیں، ایز اے انجینئرز آئے ہوئے ہیں. تو یہ سیکورٹی کو اپ گریڈ بہت کرنا ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ سیکورٹی کو اپ گریڈ کرنا گوادر میں اور دوسری ساری سائٹس میں. سو دس از ون فیکٹر. اور سیکنڈلی یہ ہم نے آلدو کہ ہم نے دیکھا کہ سی پیک جب چل رہا تھا، اسپیشلی اگر آپ 2014 آپ کو یاد ہو تو پاکستان میں کتنا کرپلنگ انرجی کرائسس تھا. مطلب 18 سے 20 گھنٹے کی لائٹ تو جایا کرتی تھی. ہم نے وہ سارے بلیک آؤٹس دیکھے ہیں اف یو ریمبر. سب سے امپورٹنٹ میٹر جب بات کی جاتی ہے تو وہ سیکورٹی کا میٹر. سیکورٹی جو ہے وہ اٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس پہ چائنا بھی کنسرنڈ ہے اور پاکستان بھی کنسرنڈ ہے. اب چائنا ابھی تک انویسٹ کر چکا ہے $25 بلین سی پیک 1 کے اندر سو فار، لیکن ہم نے دیکھا ریپیٹڈ اٹیک بلوچستان کے اندر کس طرح سے بلوچ نیشنلسٹ وہاں پہ موجود ہیں، اور جو بلوچ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اینڈ موسٹلی دے آر بینگ فنڈیڈ بائی انڈیا، وہ کس طرح سے ٹارگیٹ کر رہی ہیں چائنیز نیشنلس کو. اب وہ چائنیز نیشنل کو ٹارگیٹ جب کر رہی ہیں تو وہاں پر اپ گریڈڈ سیکورٹی پروٹوکولس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اسٹیٹ کو، پاکستانی گورنمنٹ کو اس کو سپروائز کرنا ہوگا. اگر آپ اسپیڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اور کوئی فردر ڈیلے نہیں چاہ رہے ہیں جس طرح شہباز شریف کہہ رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس سیکورٹی کے ایشو کو ایڈریس کریں. سیکنڈلی ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر ہے، دیٹ از اکنامک پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ضروری ہے فار کنٹینیوس اکنامک ڈیولپمنٹ. اگر آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی تو اس سے اکنامک ڈیولپمنٹ افیکٹ ہوتی ہے. ہم نے وٹنس بھی کیا ہے اس کو. پاکستان اسپیشلی پچھلے 3 سال سے جو اکنامک ڈاؤن فال دیکھ رہا تھا، اس کی ریزن یہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی. اینی ہاؤ ہم بات کرتے ہیں سی پیک کے فرسٹ فیز کی، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ فرسٹ فیز جب چل رہا تھا تو 2014 میں سب سے زیادہ ایشو جو تھا وہ انرجی کرائسس کا تھا. آپ نے دیکھا کہ 18 سے 20 گھنٹے کی لائٹ تو جایا ہی کرتی تھی. تو وہ بلیک آؤٹ جو 2014 میں ہم نے دیکھا وہ اب نہیں ہے. آئی وڈ سے کہ وی شوڈ تھینک دیٹ 14,000 میگا واٹ کی جو کیپیسٹی کے انسٹال کیے تھے چائنیز بیک پاور پروجیکٹس، وہ اس کی وجہ سے وہ ہم نے اس ایشو کو تو دیکھ لیا. اسی طرح ہم فردر انڈسٹری، اے آئی اور آئی ٹی اور ایگریکلچر کے ایشوز کو بھی اسی طرح سے ہم اپ گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ وہی اسی ایم کو ریپلیکیٹ کیا جائے یہاں پہ. لیکن اس کے لیے آپ کو وہ ایشوز جو اس کو ہولڈ بیک کر رہے ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. سملرلی اگر ہم یہ سچویشن دیکھتے ہیں کہ ریجنل اسٹیکس اس پہ کیا ہیں، تو دیکھیں سی پیک 2 از ناٹ اباؤٹ اکنامکس یا جیو اکانومی اونلی، بلکہ رادر اٹس چائنا کے لیے وہ ایک اسٹریٹجک آسپیکٹ سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز چائنا کے لیے سی پیک کا یہ روٹ اس کو ایک آسان راستہ پرووائڈ کرتا ہے فرام گوادر ٹو دیٹ عربین سی، انسٹیڈ آف اٹ کہ وہ ساؤتھ چائنا سی سے آئے اور وہاں پر اس کو آکس اور کوائڈ سے پہ آپ کو امریکن نیول فورسز یا انڈین نیول فورسز موجود ہیں، تو ان کو بائی پاس کرنا اور ملکہ اسٹریٹ کو بائی پاس کرنا ضروری تھا. تو چائنا کے لیے اٹس این ایزی پیسج جو نہیں وہ اگنور کر سکتا. تو اس کی اسٹریٹجک اور ریجنل اسٹیکس ہیں اس کے اوپر. اسی طرح پاکستان کے لیے امپورٹنٹ یہ کیوں ہے سی پیک اینڈ اسپیشلی سی پیک 2، بیکاز لاجسٹکس اور مینوفیکچرنگ ہب بننا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان آلریڈی ایک امپورٹ ڈریون اکانومی ہے جس کو ہم نے اس سے پیچھا چھڑانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے اب اپنی انڈسٹری کے اوپر کام کریں.
अब फॉर एग्जांपल हम एक छोटे से किसी एलिमेंट को भी चाइना से का उठा के यहाँ रेप्लिकेट करते हैं तो हमें इतना फ़ायदा होता है। जैसे हम अगर एक छोटा सा मॉडेस्ट रिलोकेशन एलिमेंट चाइना की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही अगर पाकिस्तान में बूस्ट हो जाए तो पाकिस्तान का 4 to 5 बिलियन एनुअली पाकिस्तान प्रोड्यूस कर सकता है, और साथ ही साथ 27 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान नैरो डाउन कर सकता है अपना ट्रेड डेफिसिट को। तो ये इम्पॉर्टेंट है सिनेरियोज, इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं फर्दर डेवलपमेंट की, और उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना को इसमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये फ़ायदा हमने ट्रेड रूट्स का भी देख लिया, हमने फ़ायदा ये भी देख लिया कि पाकिस्तान लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, बिकॉज CPEC 1 जब बन रहा था बना, और उसके टाइम पे भी पाकिस्तान एक कॉमन डिस्कशन ही होती थी कि जॉब्स कहाँ हैं इसमें। तो वो जॉब्स वाला जो स्टेप 2 है ना वो अब स्टार्ट हुआ है, और होपफुली इसमें बहुत सारी जॉब्स क्रिएट भी होंगी, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। सो पाकिस्तान के लिए ये एक विजन भी है, एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, और पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिक इसमें सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टेबिलिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी की कंडीशन का बेहतर होना यहाँ पे दोनों के लिए बहुत क्रिटिकल है। सो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक और प्लान भी दिया है अभी B2B के कॉन्फ्रेंस में, और वो पाकिस्तान ने कहा पांडा बॉन्ड्स चाइनीज़ मार्केट के अंदर, जो कि स्ट्रेंथन करेंगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे। ऑलमोस्ट अराउंड 30,000 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कि फ्यूचर में दे आर गोइंग टू बी ट्रेंड प्रोफेशनल, और पाकिस्तान के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो CPEC 2 को से जुड़ी हुई हैं, और उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन भी है, और उस पर बहुत सारी वो भी हैं, गुड होप्स भी हैं उसमें, ऑप्टिमिस्टिक भी हैं बहुत सारा उसके ऊपर। लेकिन साथ ही साथ एक ना, आप कभी भी आप CPEC को और CPEC 2 को स्पेशली जब आप डिस्कस करते हैं और आप यू लुक इनटू द डिटेल्स, तो एक अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि इज़ इट गोइंग टू बी अ ट्रैप। तो ये एक सेकंड ऑप्शन है, एक सेकंड एस्पेक्ट है, एक सेकंड ओपिनियन है जिसके ऊपर डिस्कशन होती है। सो अगर हम ये बात करते हैं कि एक सक्सेसफुल CPEC 2 है, तो सक्सेसफुल CPEC 2 का मतलब है टेंस ऑफ बिलियंस इनटू पाकिस्तान इकोनॉमी over the next decade, and it's definitely going to enhance the regional trade. It's going to make Pakistan economically one of the major factor in South Asia, और पाकिस्तान के लिए साउथ एशिया में स्ट्रैटेजिक बैलेंस भी क्रिएट करता है। सो दिस इज समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान की, ना सिर्फ उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बल्कि पाकिस्तान का जो स्ट्रैटेजिक पॉस्चर है इस रीजन में उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हम जो एंटिसिपेट कर रहे थे जॉब्स एंड एवरीथिंग, तो वो डेफिनेटली इज़ गोइंग टू बी देयर इन CPEC 2, बट CPEC के साथ जुड़े हुए वो सारे फैक्टर्स जो उसको स्लो डाउन करते हैं, उसको होल्ड बैक करते हैं, उन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। आई रियली वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन अबाउट इट। सो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ डॉक्टर गुलियाशा भट्टी, और नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर इंटरनेशनल न्यूज़ को डिकोड करेंगे। थैंक यू।